جانور کو غذا کی فراہمی میں ہماری ایک معمولی سی کوتاہی کس طرح پہلے جانور اور پھر آپ کے ڈیری کاروبار کی تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ جانور کو دی جانے والی خوراک اگر کسی بھی شکل میں پھپھوندی زدہ ہو تو وہ زہریلے مادوں میں تبدیل ہو کر جانور کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے۔ پھپھوندی کی شکل میں جانور کی غذا کا حصہ بن جانے والے انہی زہریلے مادوں کو ایفلاٹاکسن کہا جاتا ہے۔ میں ہوں آپ کا DRDF ڈیری گائیڈ۔ آپ یہ تو جان چکے ہیں کہ جانوروں کی خوراک میں استعمال ہونے والی ہر قسم کی اشیاء جیسے کہ کھل بنولا، مکئی، گندم کی روٹی، حتیٰ کہ ونڈے کو مناسب طور پر ذخیرہ نہ کیا جائے تو انہیں اللی یا پھپھوندی لگ جاتی ہے، اور اس پھپھوندی یا اللی سے آلودہ شدہ خوراک میں ایفلاٹاکسن خطرناک حد تک پیدا ہو جاتے ہیں۔ لا علمی میں ہم یہ اللی یا پھپھوندی لگی خوراک جانوروں کو کھلا دیتے ہیں، جو کہ نہ صرف مویشیوں کی صحت بلکہ ڈیری کے کاروبار کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ اللی یا پھپھوندی زدہ خوراک کس طرح ڈیری فارمر کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ایفلاٹاکسن جانور کی صحت پر اثرات۔ جانور بتدریج کمزور ہوتا جاتا ہے۔ اس کے تمام اہم اعضاء جیسا کہ جگر، معدہ وغیرہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ مادہ جانور کا تولیدی نظام تباہ ہو جاتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ وہ بار بار گرمی میں آ رہا ہے۔ گبن ہونے کی شرح کم ہو جاتی ہے۔ تھنوں میں ساڑو کی شکایت بڑھ جاتی ہے۔ اس کے دودھ کی پیداوار کم ہو جاتی ہے۔ بچڑوں میں بڑھوتری رک جاتی ہے۔ جانور علاج معالجے سے ٹھیک نہیں ہوتا، یہاں تک کہ جانور خاص طور پر بچڑوں کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ ایفلاٹاکسن سے بچاؤ، احتیاطی تدابیر۔ احتیاطی تدابیر اپنا کر ایفلاٹاکسن کے نقصان سے بآسانی بچا جا سکتا ہے، بس مویشی کی خوراک پر تھوڑی سی توجہ چاہیے۔ سائلیج، کھل بنولا، اللی یا پھپھوندی لگی روٹی کے ٹکڑے مویشی کے استعمال میں ہرگز نہ آنے دیں۔ سائلیج بناتے ہوئے اسے بخوبی دبائیں اور ڈھانپ کر رکھیں۔ خراب سائلیج ہرگز استعمال نہ کریں۔ بیل والا سائلیج استعمال کرنے سے پہلے یقین کر لیں کہ اس کی پیکنگ پھٹی ہوئی نہ ہو۔ کوشش کریں کہ سائلیج بیل کو کھولنے کے بعد 1 دن کے اندر استعمال کر لیں۔ خوراک کے سٹور کی صفائی کا خاص دھیان رکھیں۔ چارے والی کھرلیوں کی روزانہ صفائی کریں۔ اسی طرح پانی کی کھرلیوں میں صفائی کو یقینی بنائیں اور باقاعدگی سے چونا کروائیں۔ کوئی بھی جنس مثلاً گندم یا مکئی وغیرہ جانور کو کھلانے سے پہلے تسلی کر لیں کہ یہ ایفلاٹاکسن سے پاک ہے۔ ماہرین کے مطابق ہمارے ملک میں دستیاب کھل بنولا میں ایفلاٹاکسن کی شرح بہت زیادہ ہے، چنانچہ کھل بنولا کے استعمال سے گریز کریں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر ونڈا ایفلاٹاکسن سے پاک ہو۔ ایفلاٹاکسن سے پاک ماہرین کے سفارش کردہ ونڈے کے بہت سارے برانڈز مارکیٹ میں دستیاب ہیں، چنانچہ جہاں سے آپ ونڈا خریدیں اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ ماہرین کا ٹیسٹ شدہ ایفلاٹاکسن سے پاک ونڈا ہی خرید رہے ہیں۔ کسی بھی جنس مثلاً گندم یا مکئی کو پسوا کر لمبے عرصے تک ذخیرہ نہ کریں، کیونکہ پسوائی ہوئی اجناس میں ایفلاٹاکسن تیزی سے حملہ آور ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، پھپھوندی لگی کسی بھی قسم کی چیز کھانے سے جانوروں کی موت واقع ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک زہر ہے۔ خوراک کو ذخیرہ کرنا۔ خوراک یا ونڈے کو زمین کی سطح سے اوپر پیلٹس پر یا سادہ اینٹوں پر رکھے گئے لکڑی کے تختے پر رکھیں۔ سٹور میں ہوا اور روشنی کا گزر یقینی بنائیں۔ ونڈے کی بوری دیواروں سے فاصلے پر رکھیں۔ ٹیسٹ شدہ ونڈے کی ایک ایکسپائری ڈیٹ یعنی مدت استعمال ہوتی ہے، چنانچہ ونڈا اپنی ضرورت کے مطابق منگوائیں تاکہ قابل استعمال رہ سکے۔ اکثر اوقات یہ بات بھی مشاہدے میں آئی ہے کہ ایک ڈیری فارمر ماہرین کا تجویز کردہ ونڈا تو خرید لیتا ہے لیکن اسے نامناسب طریقے سے سٹور کرتا ہے، جس کی وجہ سے ایفلاٹاکسن سے پاک اس ونڈے کو بھی اللی یا پھپھوندی لگ جاتی ہے، اور جانور کی خوراک کا حصہ بننے سے پہلے ہی یہ ونڈا ایفلاٹاکسن سے آلودہ ہو جاتا ہے۔
آج کی بات سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ جانور کو دی جانے والی خوراک کا نمی سے پاک ہونا کتنا ضروری ہے، کیونکہ یہ نمی ہی ہوتی ہے جو اس کی خوراک میں اللی پیدا کرتی ہے، جو زہریلے مادوں یعنی ایفلاٹاکسنز کا باعث بنتے ہیں۔ آج کی تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، نمی سے پاک مویشی کی خوراک، کیونکہ آپ مویشی کو دی جانے والی غذا کو محفوظ اور متوازن بنا کر ہی اس کی صحت یقینی بنا سکتے ہیں، نہ صرف مویشی کی صحت بلکہ اپنا ڈیری کاروبار بھی۔ احتیاط علاج سے بہتر ہے، آج کی احتیاط کل دودھ کی بہتات بن جائے گی۔ اپنے مویشی کو ایفلاٹاکسن سے اور خود کو معاشی نقصان سے بچائیے۔ آج اور ابھی احتیاطی تدابیر اپنائیے۔